الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ، موقر علماء کرام، اساتذہ کرام کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم گفتگو کی جسارت کر رہا ہے، اس لیے میں نے اجازت لی، مفتی صاحب سے اجازت ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح طالب علم ہیں۔ یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے تاکہ بچے خطبات سیکھیں، تقریریں سیکھیں، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا چونکہ وقت بھی نہیں ہے۔ تصوف کی لائن سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے جسم میں ایک نفس ہے اور ایک ہے آدمی کی عقل، اور ان دونوں میں لڑائی زندگی بھر رہے گی۔ کبھی نفس عقل کو دبا لے گا، کبھی عقل نفس کو دبا لے گی۔ لیکن انسان کا جو دماغ ہے یہ علم کا محل ہے، علم انسان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جدید سائنس نے ریسرچ کیا ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو انسان کے مردہ ہونے کے 3 منٹ بعد آدمی کی عقل مرتی ہے۔ یہ علوم عقل میں ہوتے ہیں، اسی لیے غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کثرت مطالعہ سے دماغ تیز ہوتا ہے، جتنا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کی عقل تیز ہوگی۔ یہ خطبات کا پروگرام ہم نے منعقد کیا، اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میں اشارہ دے رہا ہوں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا کیا تھا؟ خطاب کیا تھا، عربی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا نقشہ ایسے انداز میں کھینچا تھا، شاعر اسی کو کہتا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر تلوار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی ہتھیار بن جائے، خطابت کی گلب شانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے، یہ ہے۔ لیکن اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں، اکابر کہتے ہیں، مطالعہ کرو لیکن اس میں اخلاص ہو، اس میں کیا ہو؟ اللہ خطبات سیکھے۔ آج کا دور میں اس کا نیٹ کا دور ہے، اس میں عجیب عجیب لوگ نیٹ پر بیٹھ کر اپنی باتیں دین کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تحریر سے زیادہ تقریر کی اہمیت ہے، تحریر سے زیادہ خطبات کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ خطبات کے ذریعے سے، مواعظ کے ذریعے سے کا نفع اس کا عام ہے، آدمی ہر ایک کو پہنچا سکتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں میں چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، خطبات کرنے کا طریقہ، خطبات کیسے کیا۔ میں طالب علم ہوں، ہم سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں جسارت کر رہا ہوں۔ آدمی دیکھو خطبہ، سب سے پہلے خوف دور ہو۔ دیکھیے جب ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں تو بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اس میں ڈر کیسا؟ جب اللہ کی بات ہم پیش کرنے کی نیت کریں گے تو ہمارے اندر روحانیت بھی آئے گی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جو کچھ بھی سیکھیں، مواعظ ہمارے اسی ہندوستان کے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ادیب، فاضل، عالم، لیکن آپ دیکھیے ان کو کتنی سندیں ملیں، سعودی عرب سے، دیگر ممالک سے ایوارڈ ان کو ملے، اتنی مہارت تھی۔ آج آپ دیکھیے ان کی کتنی عربی میں کتابیں ہیں۔ ہندوستان کے باہر، افریقہ ہو یا سعودیہ ہو، کویت ہو، ہر جگہ حضرت نے اسلام کا تعارف کرایا۔ ہمارے یہ عربی میں حضرت کی کتابیں ہیں،
یہ چیز ہم اپنی خطبات کو جب ہم تیار کریں، یہ نیت ہماری ہو صحیح کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو آدمی کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات دیکھیے، ابھی یہی پروگرام میں عربی بچے تقریر کی ہے، میری بات غلط ہوگی مفتی صاحب کاٹ دیجیے گا۔ قرآن کی آیتیں جو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، بچے چونکہ خطبات سیکھ رہے ہیں، اس لیے کوشش کریں جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہو اسی کو عربی میں، قرآن کی آیت بجائے پڑھنے کے اس کا ترجمہ عربی میں منتقل کریں، اس سے آپ کی مہارت اور ہوگی۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں گے، قرآن کی آیتیں تو حفظ والے بچے بھی ہیں، آپ کی وہ صلاحیت نہیں بن پائی، اس لیے تھوڑا سوچیں، غور فکر کریں اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا ہے اور پھر اس کو عربی میں منتقل کریں۔ پھر دیکھیں یہی قصیدہ بردہ شریف بڑی مانی جانی مشہور کتاب ہے، پورا عربی کے اشعار، عزیز طلبہ اس کا بھی مطالعہ کریں، تو اس سے جو ہے آدمی کی مہارت ہوگی خطبات کا۔ جناب رسول الاحادیث سے تو خود ثابت ہے، جناب ہم دیکھیے تقریر کر رہے ہیں، اپنا ہاتھ پیر چلا رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں اپنے کرتے پہ، پان کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں تو جب خطاب کرتے تھے مواعظ کا، آپ اپنی انگلیوں کے اشارے سے سمجھاتے تھے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی اہمیت بہت ہے، جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں نہیں، یہ ہاتھوں کو ہلانا اور خطبات کے ذریعے سے ہاتھوں کے اشارے سے اپنے جوش اور جذبے سے بات کو سامعین تک پہنچانا، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ خطبات ہم جب تیار کریں تو اس میں لطیفے بھی ہوں، کچھ واقعات بھی ہوں، قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث ہوں، اور اس تعلق سے جتنا ہم مواد اکٹھا کر سکتے ہیں کریں، احادیث دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، واقعات کی کتابیں دیکھیں، اکابر کی سوانح دیکھیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں ملتی، اکابر کے سوانح میں مل جاتی، اس کا تجربہ ہم نے بھی کیا ہے، ہم بھی امامت کرتے ہیں، خطبات کرتے ہیں، اس لیے کوشش کریں یہ چیز جب آپ کے اندر آئے گی تو رفتہ رفتہ جو آہستہ آہستہ آپ خطبات کے میدان میں آئیں گے، اور پھر جب آپ آ جائیں گے تو ایک لمحے میں، چند منٹ میں آپ اپنی بات کو بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج شاید اسی کی کمی ہے کہ جاہل لوگ ممبر پر آ کر گفتگو کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کی بات سادہ ہوتی ہے، آسان انداز میں، اب جاہل تو جاہل ہے، عالم کو بھی چاہیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ سننے والا بور ہو جائے، ایسے الفاظ کا استعمال ہو سامنے والا دلچسپی لے اور سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔